زکوٰۃ کا نام نہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والا یزید بھی تھا، شمر بھی نمازی تھا، 7 مسئلے سنائے تھے شمر نے قرآن کے۔ نماز میں وزن، آپ کے قرآن کی تلاوت میں وزن، آپ کے قرآن پڑھنے میں وزن، آپ کے مسلمان ہونے میں وزن۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت، ایک اللہ کا پاک قرآن ہے اور دوسری اولاد رسول ہے۔ یہ کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، سبحان اللہ سے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، ایک بار پھر شوق سے بولو سبحان اللہ۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی آپ بازار جاتے ہیں، فروٹ لیتے ہیں، کوئی چیز بھی لیتے ہیں، آپ کی نظر پتھر پہ ہوتی ہے۔ ایک نظر پتھر پہ ہوتی ہے، دوسری نظر آپ کی جو ہے دی جانے والی چیز پہ ہوتی ہے۔ ترکا ہوا پھل نہیں لیتے، وزن پورا لیتے ہیں۔ اور بھائی اتنی سمجھ رکھتے ہو، یہ یاد رکھو کہ ہر فنکشن کے اندر، شادی بیاہ کی تقریبات میں آپ کو اتنا سمجھ ہے، اتنی عقل ہے کہ جب آپ جیب سے پیسے نکالتے ہیں، پیسوں والا لفافہ نکالتے ہیں، جا کے لانگری کو نہیں دیتے، دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیتے، جس کا سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہوتا ہے وہاں جا کے دیتے ہیں۔ اسلام کا خرچہ نکالو، اسلام کا خرچہ، اسلام کے اوپر یا دولت لگی ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، یا اولاد کٹی ہے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ آپ نے وزن لے کے نکلنا ہے۔ نماز آپ کی بے معنی ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت بے مقصد ہو جائے گی، آپ کے تمام امور دینیہ جتنے آپ کو بتائے گئے ہیں، دی زکوٰۃ آپ کی وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی، صدقات کیے ہوئے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گے۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا، بتا جن کے لیے قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ نے اللہ کی کیا مدد کرنی ہے؟ آپ تو محلے والے، کوئی فقیر دروازے پہ آ جائے دستک دے تو ہم کہتے ہیں اٹھا کٹا کما کے کھا۔ آپ نے کیا اللہ کی مدد کرنی ہے؟ وہ مانگنا بھی اللہ کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد یہ نہیں ہے صاحب کہ 10 روپے 20 روپے نکال کے دینا۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ کے قانون پر، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اسماعیل کو ذبح کرنا پڑے تو مدد اللہ کی کرنی پڑ جاتی ہے۔ کبھی یوسف کو کنویں میں گرا کر بھی اللہ کی مدد کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی موسیٰ کو بچپنے میں فرعون کے حوالے کر کے بھی مدد کرنی پڑ جاتی ہے۔ اور جب ساری مددوں میں اللہ اپنے نبی بتاتا رہا، ادھر مدد کی امام حسین علیہ السلام کی، اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیا، علی اکبر بھی قربان کر دیا، اپنا سارا کنبہ لٹا کر اسلام کو بچا دیا ہے۔ صاحبان ذی علی وقار، اسلام کوئی سستی چیز کا نام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صاحبو اس اسلام کی عزت جس کو نہیں آئی، اس اسلام کی قدر جس کو نہیں آئی، اسے کیا پتا کہ فاطمہ الزہرا کس کا نام ہے، اسے کیا پتا کہ سیدہ زہرا کس شخصیت کا نام ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، میں کسی محفل میں چلا جاؤں، میری عمر کم ہے، آگے ایک بزرگ بیٹھا ہے سفید داڑھی والا، میرا کام بنتا ہے کہ میں اس کی تکریم کروں، عزت کروں، ادب کروں۔ سفید داڑھی ہے، اس کی داڑھی میں سفید وال ہیں، قدر کرنا میرا دل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے کوئی بزرگ آ جائے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوں، ادب کریں، تعظیم کریں۔ اور لوگوں یہ تعظیم اللہ نے سکھائی ہے۔ آؤ اب تعظیم لے کے نکلتے ہیں کدھر کدھر تک۔ اللہ کے نبی، ان کی عزت، ان کی بیٹی کی عزت بتانے لگا ہوں۔ نبی سارے آ گئے ہیں، سارے اکٹھے آ گئے ہیں، تو اللہ کے رسول کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ عزت رسول ہے، کیونکہ وہ مقام اتنا اعلیٰ پا چکے ہیں۔ ان کا نام یہ ہے، وہ خاتم المرسلین بھی ہیں اور امام المرسلین بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سارے اللہ۔ نبی 1,24,000 انبیاء کم و بیش سارے عزتوں والے ہیں، لیکن حضور کا مرتبہ اور مقام برال ورا ہے۔ کسی نبی کے لیے قرآن یہ نہیں کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، اور کتنا بلند کیا کہ آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ حافظ سینے میں سما کر قرآن کی تو عزت کرتا ہے، مصطفیٰ کی عزت کرنی نہ آئی، اولاد رسول کی عزت کرنی نہ آئی۔ لفظوں کی قدر کرنے والوں اولاد رسول کی قدر کرنا بھی سیکھو۔ جب لفظ قرآن کے منہ سے حضور کے نکلے ہیں نا، وہی دو قسم کی ہے، ایک وہی حدیث کی صورت میں اور ایک وہی قرآن کی صورت میں ہے۔ اب ان دونوں وحیوں کو جس زبان سے نکالا ہے پروردگار نے، وہ زبان مبارک اللہ کے محبوب کی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے محبوب یہ زبان آپ کی اب نہیں رہی، یہ زبان پروردگار کی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی بیٹی کی تعظیم و تکریم کیوں نہ کریں؟ نبی آئے تو حضور کھڑے نہ ہوں، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال صحابی آ جائیں تو حضور کھڑے نہ ہوں، لیکن غور کرو حضور مسجد نبی میں امامت کے مصلی پہ آپ بیٹھ کر درس دے رہے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور 9 بار کھڑے ہوتے ہیں، 9 بار بیٹھتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جبرائیل امین آئے تھے کہ آپ 9 بار کھڑے ہوئے 9 بار بیٹھے؟ حضور نے فرمایا میں جاؤں تو جبرائیل کا حق ہے کہ وہ کھڑا ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے ضرور پیدا کیا ہے، وہ نوری ملک ضرور ہیں، لیکن ان سے عرفہ اور اعلیٰ کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں جبرائیل کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ تو پوچھا کس کے لیے آپ کھڑے ہوئے؟ فرمایا میں جیسا آپ سامنے دیکھتے ہیں محمد عربی دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اللہ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کس طرح نظر؟ وہ ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کر حضور سے کہا تھا، کافر تھا مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ حضور ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ احد کی پہاڑی کے پیچھے سے قافلہ تم پہ وار کرنے والا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ کہا حضور ہم آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں گے، آپ اتنے سچے ہو۔ حضور کو وہ صادق اور امین مانتے تھے، لیکن یاد رہے کہ اسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی دی تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک کے معاملات کو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے یہ سارے شواہد پہلے بتائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، اور لوگوں 1400 سال گزر گئے ہیں، قیامت کے آنے تک کے تمام امور کو اللہ کے نبی نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ کوئی بات یاد رہے، حضور نے فرمایا جیسا تم سامنے دیکھتے ہو ایسا محمد دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، ادھر میرے بیٹی فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے، فاطمہ 9 بار آئی اور محمد کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اور حضور نے یہاں تک فرمایا اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ لوگوں تمہاری بیٹیاں جب تمہارے گھروں میں ہوں، کئی بدبخت ہیں جو منہ چھپاتے پھرتے ہیں، وہ جہالت کے پلے ہوئے، وہ بدو زمانے کے لوگ ہیں، لیکن کئی لوگ پھر بھی شرمندگی سے مبارک نہیں لیتے، ان کو مبارک دے دو منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور لیکن حق یہ ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ غور کرو جس گھر امت رسول کے گھر میں بیٹی آئے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، بتاؤ جس گھر میں محمد کے بیٹی آئے تو وہ رحمت للعالمین پر رحمت آتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا، یہ وہ پاک بی بی ہے جو 15 جمادی الثانی کو اس دنیا میں جن کا نور مبارک دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ اب میں نور کہوں گا، بعض لوگوں کو پھر پرابلم ہو جاتی ہے نور کیوں کہتے ہیں، اور لوگوں جناب عیسیٰ افضل ہے یا محمد عربی افضل ہے؟ محمد عربی افضل ہے، اور محمد عربی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے لب مبارک سے نکلا ہوا جو نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ نور بن کے قرآن بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے منشور بن جاتا ہے۔ تو بتاؤ جو حکم کل کے لیے ہے وہ جز کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک کتاب آیا اور دوسرا نور آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آم کا درخت ہو تو درخت آم کا
जो छिलका हो आम का छिलका, आम की शाख आम की शाख, आम के पत्ते आम के पत्ते, आम की जड़ आम की जड़। हालांकि आम तो वो सिर्फ गुद्दा है जो आम की गुठली के साथ लगता है। तो आप सबको आम का क्यों कह रहे हैं? इसलिए वो आम से जुड़ गया है। मुस्तफ़ा नूर थे, नूर से निकला हुआ भी हर जुज़ नूर हुआ करता है। अपना ईमान मजबूत रखो यार। मसलक की दुकानों पर तुम्हें बरेलवी देवबंदी वहाबी पढ़ाया जाता है, शीयत पढ़ाई जाती है, और हुसैन इब्न अली ने करबला के रेगिस्तान पर तपते हुए रेत के सहरा के अंदर हुसैन ने बच्चे को हाकर तुम्हें इस्लाम इंसानियत से सिखाया है, मंशूर इंसानियत बताया है। जब तक आप माँ बाप के ताबेदार नहीं होगे। डॉक्टर साहब ने अपनी माँ को अपने बाप को इज्जत बख्शी है ऐसी महफिल के अंदर कि जहाँ बीबी फातिमा ज़हरा का जिक्र है, जहाँ रसूल खुदा की बात है, जहाँ अल्लाह की तौहीद लेकर आज बैठे हैं हम लोग। तो लोगों, मसलक कोई मानी नहीं रखता। मैं इन मसलकों को कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें चाहिए इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम से बड़ी दौलत कोई नहीं है। जब तक आप रसूल खुदा की तालीमात पर अमल न करेंगे, आपको लिटरेचर बरेली से आएगा, आपको लिटरेचर देवबंद से आएगा, आपको अहलेदीस लिटरेचर देंगे, आपको शीयत का लिटरेचर मिलेगा। जब आपको मिशन हुसैन का लिटरेचर मिलेगा तो दुनिया में सिर्फ दो मसलक नजर आएंगे, एक हुसैनियत का मसलक और दूसरा यजीदियत का मसलक। और जो हुसैनियत के मसलक वाले हैं उनका मजबूर ये है, वो सांप बिच्छू धुआं, यार ये जानवर तो आप जैसे ही देखते हैं तो कहते हैं क्लाशनकोव कर दो, डंडा चाहो, बटा चाहो है, मारो ऐसा। लेकिन इकबाल कहता है नहीं, ये चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। लोगों, कूफे की मस्जिद में मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम इमामत कराते हुए दौरान इमामत एक सोबान, जिसको इदा अपनी ज़बान अंग्रेज़ों की ज़बान में कहते हैं एनोकांडा जो है, वो अपनी पूरी पावर से जब वो बाजार से गुजरा, लोग अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए। मस्जिद में बैठे हुए तमाम मौला अली के सामने जितने भी नमाजी थे वो भाग गए। और अगर मौला अली शेर खुदा हैं और उनको हैदर कर्रार भी कहते हैं, जो चीर फाड़ करने वाले हैं, तो वो उस सोबान को मार देते। कहा नहीं, वो सोबान देखकर लोग डर गए, भाग गए। वो बड़ी देर हजरत हैदर कर्रार के पास आया, अपना इस्तिगासा सुनाता रहा। जब जाने लगा तो वो जब चला गया तो बाद में लोग आए डरे हुए, सहमे हुए, और वो कहने लगे या अली, ये किस लिए आया था, ये सांप क्यों आया था? उन्होंने कहा ये सांप नहीं था, ये एक जिन था, अपना कसीदा लेके आया था जो उसने मेरी शान में लिखा है। तो हमें अगर किसी के पास कितनी बात पहुंची है, कोई अली को सियाबी समझता है, मान यार, सियाबी तो मान ना, हुसैन को सियाबी समझता है, इतना भी मान ले, लेकिन ये न करना, दुरंगी न कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिन तू मना सकता है, मानते हैं सियाबी। उस्मान गनी का दिन मना सकता है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन मना सकता है, तो मौत पड़ती है बीबी फातिमा ज़हरा का दिन मनाते हुए, हैदर कर्रार का दिन मनाते हुए मौत पड़ती है। ये भी तो उसी साफ में है ना, जिसने नबी को देखा और दिल से ईमान लाया, ये मंशूर आपने सियाबियत का रखा है। तो बताओ, जो हुजूर की जुज़ है, जो हुजूर से मुत्तसिल हैं, उनकी सियाबियत के मकाम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। एक बार पता लगे कि सारे नबी के मानने वाले हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। अपने अपने घरों में माँ बाप की दुआ को कभी मत छोड़ो। ये तो साल बाद करा रहे हैं, हर रोज़ भी करते होंगे। आपको भी दुआ है कि आप 3 वक्त का खाना सामने आए, एकदम अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा लिया करो और उनके लिए दुआ किया करो। ये तमाम दुआ ये है, ना वो खाते हैं, ना आपका बीच में से खाना ज़ाया होता है। दुआ की वजह से आपके रिज़्क़ में अल्लाह बरकत ले आता है। और जो अपने बुज़ुर्गों के नाम पर एक दाना चावल का देते हैं, एक दाना चावल का, गौर करो, कनक का एक दाना आप ज़मीन में लगाते हैं, और कुरान कहता है कि एक दाने के बदले में अल्लाह ताला एक दाने के साथ 7 बालियाँ लगाता है, और 7 बालियों के साथ 700 दाना लगाता है।
دانا ایک لگایا تھا، توکل اللہ پہ کیا تھا، تو رب نے ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا کیے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ سے میں تو لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں، یا پیر کائنات میں مصطفیٰ ہیں یا ان کی آل پاک ہے، اور پھر سارے پیر میرے سے مجھے سب اچھے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھو ماں باپ بھی پیر ہیں بھائی، یہ سن لو سننے والوں، ماں باپ پیر ہوئے، ان کے پاؤں چومو، ان کی خدمت کرو۔ میں سید زیادہ کہتا ہوں 11ویں دینی ہے ماؤں دے، شرنی شکرانہ دینی ہے اپنے پیوں دے، سید مانگنے کے لیے نہیں، سید علی کا خون ہے۔ کمبر سے پوچھا کمبر کون آیا ہے؟ مانگنے والا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ روٹی دو۔ روٹی کمبر کدھر ہے؟ کہا اونٹ پہ، بات ختم ہو گئی، اتارو دے دو۔ یہ نہیں کہا علی نے، کہا اونٹ کدھر ہے؟ کہا قطار میں۔ مولا کائنات نے کہا قطار پوری حوالے کر، یار روٹی سے بات نہیں بنے گی، پتہ لگے مانگنے والا علی کے در میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سارے یہ یاد رکھیں، آخری پیغام دے رہا ہوں، میں خود جلدی میں ہوں، پیغام یہ ہے کہ اپنے اپنے گھر جا کر ابھی جو رات کو روٹی کھاؤ نا، تمہیں اپنی ماں باپ کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے ہمارے اس لنگر کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا کو پہنچا۔ دعا کے لیے یاد رکھیں، یا رب کریم تو بڑا کریم ہے۔